جہاں جنازہ کہا جا رہا ہے کہ ادا کیا گیا یا تابوت پڑھے گئے، کیونکہ یہ بات تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ تابوت میں کچھ نہیں ہے. یہ خود مانتے ہیں کہ یہ شبیہ تابوت ہے، ایرانی اسے مانتے ہیں یہ شبیہ تابوت ہے، کسی بھی تابوت میں کچھ نہیں ہے. جب ایران کے روحانی اور حکومتی پیشوا اور تمام قوت کے مرکز خامنائی بقول ان کے امریکی حملے میں ہلاک ہوئے اس 7 منزلہ زمین دوز سیل میں، وہ آپ نے سنی ہوگی ایک ویڈیو جس میں ایک صاحب روتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ایسا اگر ایک بم مارا جائے کہیں پر تو پورا شہر صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اس طرح کے 7 مارے گئے، یا محلہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے تو کہتا ہے کہ 7 مارے گئے. تو وہاں سے نہ ایک بال ملا ہے نہ کھال کا ٹکڑا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو کوئی دیدار، کوئی زیارت، کوئی چہرہ کچھ نہیں دکھایا جا رہا، اور وہ دکھائیں بھی کہاں سے؟ وہ مانتے ہیں کہ یہ ان کے تابوت کی شبیہ ہے، یعنی اگر وہ کسی تابوت میں ہوتے تو بس یہ وہ تابوت سمجھا جائے. تو جتنے تابوت دکھا رہے ہیں ان میں سے کسی ایک تابوت میں بھی کچھ نہیں ہے. یہ تو ایک بات سمجھ لیں. دوسری بات یہ کہ جہاں یہ جنازے کی رسومات ہوئی ہیں تو یہ جگہ کل اس کا جو رقبہ ہے، ظاہر ہے کوئی عام جگہ تو نہیں ہے نا، اس وقت AI موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، تو اگر صرف رقبے اور انسانی ہجوم کی سائنس کراؤڈ ڈینسٹی کی بنیاد پر اندازہ لگایا جائے تو معروضی طریقہ ہے. اسے کہتے ہیں یہ خمینی گرینڈ مسلح تہران. اس کا کل رقبہ 2,23,500 میٹر ہے، اور پھر مختلف اس کی پیمائش آتی ہے. بعض جگہوں کو شامل کرتے ہیں، بعض کو نکال دیتے ہیں. تو 2,23,500 میٹر سے لے کر 4,00,000 مربع میٹر تک اس کا رقبہ بتایا جاتا ہے. اس پورے رقبے پر ظاہر ہے لوگ ایک ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، کیونکہ اس میں عمارتیں ہیں، راستے ہیں، باغیچے ہیں، اسٹیج ہے، سروس ایریا ہے، وضو خانے ہیں، واش رومز ہے، پارکنگ ہے، وہ سب ملا کر یہ رقبہ بنتا ہے. لیکن اس پورے رقبے پر ظاہر ہے کہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے. اب قابل استعمال رقبہ 2,00,000 مان لیں، اس کا پورا آدھا مان لیا جائے، جس میں باغیچے ہیں، راستے ہیں، سروس ہے، وضو خانہ ہے، واش روم ہے، پارکنگ ہے، جو کچھ ہے، اور اس کے سیکیورٹی ہے، کیمراز ہیں، داخلی راستے ہیں، خارجی راستے ہیں، سب 2,00,000 مربع میٹر اگر مان لیں تو آرام دہ ہجوم فی مربع میٹر آپ اس کو تقریباً 11 اسکوائر فٹ مان سکتے ہیں. تو 4,00,000 افراد بنیں گے 1,00,000 میں 1 مربع میٹر. تو آرام دہ ہجوم 2 افراد فی مربع میٹر، اگر ہم اس کو 2,00,000 مربع میٹر مانیں تو 2,00,000 مربع میٹر مانا ہے تو 2 افراد مانیں گے 4,00,000 ہو جائیں گے. اس کو آپ بڑھا لیں، انتہائی گھنا ہجوم. حالانکہ صفیں جنازے کے لیے تو صفیں بنتی ہے، ایک دوسرے سے فاصلہ ہوتا ہے، لیکن انتہائی گھنا ہجوم مانے. یہ میں نہیں کہہ رہا، AI کہہ رہا ہے کہ اگر 2,00,000 مربع میٹر کو انتہائی گھنا ہجوم مان لیا جائے تو 4 افراد مان لیا جائے تب بھی 8,00,000 افراد بنتے ہیں. اگر اس سے زیادہ ہجوم مانا جائے تو کہا کہ وہ انتہائی خطرناک ہجوم ہے. وہ کیا ہے؟ فی مربع میٹر 5 افراد. فی مربع میٹر اگر 5 افراد مان لیا جائے تو 10,00,000 افراد بنتے ہیں. یہ ہے وہ پورا کا پورا گرینڈ مسلح خمینی تہران میں. اچھا، اس میں بھی اب آپ ویڈیوز پہ غور کرتے جائیں، آپ کو اس میں خالی جگہ نظر آئیں گی، آپ کو اس میں خلا نظر آئیں گا. اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو وہ ٹینٹ لگا کر، قناتیں ٹائپ لگا کر راستہ بلاک کیا گیا. پھر گلیوں میں ہجوم دکھایا گیا. وہ جو گلیوں کا ہجوم ہے، ایک ایک گلی میں آپ 1,00,000 افراد مان لیں. تو 1 گلی، 2 گلیاں، 4 گلیاں، 6 گلیاں، 8 گلیاں، 10 گلیاں، بڑا روڈ، سب مان لیں. 10,00,000 اندر مان لیں، 10,00,000 باہر مان لیں، 2 ملین افراد ہو گئے. یہ 20 ملین 2 کروڑ اور 30 ملین 3 کروڑ کہاں سے آ گیا؟ جب ویڈیو دکھاتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑا میدان دکھا رہے ہیں، وہ AI کی مدد سے دکھا رہے ہیں. اس میں انسان ایسے ہیں جیسے حشرات الارض یا میدان عرفات یا گویا قیامت کا منظر ہے. ساری کائنات آ گئی ہے وہاں. جبکہ آپ جب ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ گرینڈ مسلح، اس کے آس پاس کہیں میدان نظر آ رہا ہے؟ یہ تہران ہے. میدان نظر ہی نہیں آ رہا تو AI کی مدد سے شروع میں وہ میدان جوڑا، بہت لمبا چوڑا. پھر اس کی تھوڑی دیر بعد اصل اوریجنل ویڈیو جوڑ دیتے ہیں اور اس میں وہ گرینڈ مسلح خمینی تہران کا دکھاتے ہیں جہاں پر نماز جنازہ ادا ہوئی ہے.
تو جسے اے آئی کہتا ہے کہ انتہائی خطرناک ہجوم فی مربع میٹر 5 افراد مان لیا جائے، جو کہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، تب بھی اس پورے گرینڈ مسلح میں 10 لاکھ افراد بنتے ہیں۔ اور اس کے آس پاس آپ ہیلی کاپٹر میں یہ دیکھیں ایک گلی، دوسری گلی، تیسری گلی، چوتھی گلی، پانچویں گلی، چھٹی، یہ بڑا روڈ سارا مان لیں، ایک ایک گلی میں ایک لاکھ مان لیں، حالانکہ ممکن نہیں ہے، 10,000 افراد سے گلی بھر جاتی ہے تو، اور یہ بڑے روڈ پہ 2 لاکھ مان لیں، تب بھی 18 سے 20 لاکھ افراد بنتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو پاکستان سے بھی لے جائے گئے اور دنیا بھر سے بلائے گئے اور آنے جانے کے ٹکٹ دیے گئے، اور وہ لوگ چنے گئے جن کے ملینز میں فالوورز ہیں اور جن کے بڑے ویوز آتے ہیں، ان کو لے جایا گیا ہے۔ تو جب آپ صحابہ پہ جھوٹ بول سکتے ہیں، قرآن پہ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو پھر 4 مہینے بعد ایک تابوت رکھ کے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور تابوت بھی یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، انسانی تاریخ میں بہت کچھ پہلی بار ہوا ہے اس دفعہ۔ مشہد میں امام رضا کا روضہ مبارک ہے، پورے کمپلیکس کا وہ رقبہ جو بنانے والوں نے اور وہاں کی کمپنیز نے انٹرنیٹ پر مشتہر کیا ہے، اور اسے حرم کہتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں حرم نبوی، الحرم المسجد الاقصی اور المسجد الحرام، حرم کعبہ بیت اللہ، اب یہ اسے بھی حرم کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں حرم شریف کی توسیع ہوئی ہے، اور وہ خود مانتے ہیں کہ وہ ہے 1.2 ملین مربع میٹر، یعنی 12 لاکھ مربع میٹر۔ تو اس میں خود وہ کہتے ہیں کہ جو باقاعدہ گنجائش ہے وہ 7 لاکھ نمازی یا زائرین کی بتائی جاتی ہے۔ آپ ایک خالص سائنسی حساب لگائیں، 1.2 ملین مربع میٹر، اس کو آپ ضرب دے دیں، ملٹیپلائی کریں 2 افراد سے، تو 24 لاکھ افراد بنتے ہیں۔ اگر اس کو آپ 4 سے بھی کر دیں تو 48 لاکھ، 5 ملین لوگ، 50 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ حقیقت میں پورا رقبہ اے آئی بتا رہا ہے کہ رقبہ نماز یا کھڑے ہونے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، اس لیے انتظامی طور پر تقریباً 7 لاکھ افراد کی گنجائش کا دعویٰ زیادہ حقیقت پسندانہ ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کہتا ہے نتیجے میں خمینی گران مسلح عملی طور پر تقریباً 4 سے 8 لاکھ افراد، اور انتہائی زیادہ دباؤ میں 10 لاکھ کے قریب، اور امام رضا کا روضہ سرکاری گنجائش تقریباً 7 لاکھ، جبکہ پورے کمپلیکس کے رقبے کی بنیاد پر نظریاتی حد تک اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، مگر وہ عملی گنجائش نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن لہٰذا اگر کوئی صرف ان 2 مقامات کی تصاویر دیکھ کر 20 لاکھ یا 50 لاکھ یا 1 کروڑ افراد صرف انہی ہاتھوں کے اندر موجود ہونے کا دعویٰ کرے، تو اس کی تائید ان مقامات اور اس کے رقبے اور اس میں موجود جگہ اس سے ہوتی نہیں ہے۔ البتہ اگر گنتی میں ارد گرد کی سڑکیں، کھلے میدان، جلوس کے راستے، کئی شہروں میں ہونے والی سب کچھ شامل کر لی جائے، تب بھی یہ 5 ملین سے زیادہ بڑھتا نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں، وہ پاسداران انقلاب جس نے جنوری 2026 میں، امریکہ کہتا ہے، امریکی ایجنسیاں کہتی ہیں کہ 60,000 لوگ مانے ہیں، اور وہ خود مانتے ہیں کہ ہزاروں افراد، 10-12 ہزار تو ایران نے خود مانا ہے کہ اتنے لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہیں۔ اور میں نے بعض ویڈیوز دیکھی ہیں، سڑکیں، چوک چوراہے، ہاسپٹل، مردہ خانے، کئی منزلہ بھرے پڑے ہیں لاشوں سے، اس طرح کشتوں کے پشتے لگائیں۔ اس موقع پر بھی انہوں نے چاروں طرف سے دنیا کو دھکیلا ہے، اور بیچ میں ٹرک کھڑے کیے ہیں، گاڑیاں کھڑی کی ہیں، جو لوگوں کو پانی دے رہے ہیں، چیزیں دے رہے ہیں، اور لوگوں کو دھکیلا ہے کہ وہ جنازے کی طرف بڑھیں، اور اس پر باقاعدہ سختی ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ لوگ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ ٹرمپ کو روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایران میں لوگ، تو دنیا میں بڑی بڑی شخصیات گئی ہیں، ان میں سے ایک صدام حسین ہے، جیسے عید کے دن پھانسی دی تھی امریکہ نے، اس وقت روتے ہوئے مسلمان نظر نہیں آئے۔ 15 سال ایران جا کے شام میں قتل و غارت کرتا رہا، دنیا روتی رہی، مائیں چیختی رہیں، بچے روتے رہے، وہ نظر نہیں آئے۔ اس وقت جو قابض قتل عام کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، گھروں کو گرا رہا ہے، ان کا رونا ٹرمپ کو نظر نہیں آتا؟ ٹرمپ کو اگر نظر آتا ہے تو ایران نظر آتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے صدام کے جنازے کی اجازت دی، اسامہ کے جنازے کی اجازت دی، دوسرے جنازوں کی یہ اجازت دیتے ہیں؟ یہاں پر 7 دن کا یہ پورا سجا دیا ہے۔ آخری رسومات جس کو BBC انڈیا نے کہا، انتم سنسکار شروع ہو چکا ہے، اور مزے کی بات اس میں ہندو بھی آ رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے
اس تعداد کو دیکھ کر کبھی پریشان نہ ہوئیے گا. دنیا میں وہ لوگ جو تعداد دکھانا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے ہیبت جمانا چاہتے ہیں اور رونے والے لوگ دکھانا چاہتے ہیں، تو یہ 10 دنوں میں یہ کام نہیں کرتے. جہاں جھگیاں ہوتی ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، اپنی بسیں کھڑے کرتے ہیں، ان کو بھرتے ہیں، 200 روپے فی دہاڑی کیا کہتے ہیں 2000 روپے پہ دہاڑی دار بندہ اٹھاتے ہیں اور پھر ان کو لے جا کے کھانے کھلاتے ہیں، حلیم کھلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں. 10 دن اچھی نیاز ہوتی ہے اور وہ ماتم کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دین کی بہت بڑی خدمت کر دی. اور پورا سال چنانچہ آپ دیکھیں یہ شوبز والے، ٹک ٹاک والے، کنجر خانے والے، یہ سارے 2 نمبر دھندوں والے سب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو پورا سال ہم کنجر خانہ کرتے ہیں، ان دنوں میں اگر ہم ماتم کر لیں گے تو ان کو لگتا ہے کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ سارا کا سارا نظریہ اس کے پیچھے کام کر رہا ہے اور یہ باقاعدہ دنیا سے کیمرے اور لوگ اور ویلاگر اور یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر ان کو لے کر گئے. اب کالے کپڑے پہن کے کوئی وہاں کھڑا ہوا اور بڑا غمگین چہرہ دکھا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ خامنائی 15 سال اس کی پروکسی نے شام میں قتل عام کیا اور 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا. یہ وہ ہیں جنہوں نے امریکہ سے معاہدہ کیا تو اپنی حزب اللہ اور لبنان کی تو بات کی، انہوں نے مظلوموں کی، بچوں کی جن کے گھر ملبے تباہ ہو گئے، ان کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. ہاں بیان ضرور آ رہا ہے کہ ہم اس کی عالمی حمایت جاری رکھیں گے. تو جو 10 دن ہر سال محرم میں رونے کی انتہا کر دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ رونے میں کوئی کمی کریں گے؟ اور پھر قربان جاؤں وہ رونا نظر بھی آیا تو کس کو آیا؟ ٹرمپ کو آیا، جس کی صدارت میں، جس کی سرپرستی میں دنیا کے سب سے بدترین قتل عام ہو رہے ہیں. آنکھیں کھلی رکھیے. نکلا تو کتنے آئینہ خانوں پہ زد پڑی، اٹکا ہوا گلے میں جو ایک پتھر صدا کا تھا.